غریبہ کا نام آپ نے بھی یقیناً سن رکھا ہوگا اور اس حوالے سے آپ نے بہت سی باتیں سنی ہوں گی جو کہ اس رات کے حوالے سے ہیں اور ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شام غریبہ بر صغیر پاک و ہند کی عزاداری کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہر سال محرم کی 10 تاریخ کی رات کو منعقد ہوتی ہے۔ شاید ہی کوئی عزا خانہ ایسا ہو جہاں 10 محرم کو مغرب کے بعد اس مجلس کا اہتمام نہ ہوتا ہو، مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس مجلس کی تاریخ 100 سال سے بھی کم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شام غریبہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی بتائیں گے۔ یاد رہے کہ شام غریبہ روز عاشوراء سورج غروب ہونے کے بعد اس رات کی سوگواری اور غم و علم کو کہتے ہیں۔ اس مجلس میں آل رسول پر عاشور کے دن تمام افراد کے شہید کیے جانے کے بعد خیام میں یزیدی لشکر کی جانب سے آگ لگانے، مال و اسباب لوٹنے کے بعد بچوں اور عورتوں کو قید کر کے ان پر ظلم و تشدد کے واقعات مصائب و علم کی صورت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اہل بیت نے عاشور کی اندھیری رات کربلا کے بیابان میں شہداء کی لاشوں کے ساتھ کیسے گزاری۔ رسول اللہ کی بیٹیوں کے خیام جلا کر ان کے سروں سے چادر لوٹ لی گئی۔ فوج یزید جشن منا رہی ہے اور زمین کربلا پر رسول اللہ کی بیٹیاں بے وارث و مددگار کربلا کی زمین پر بیٹھی ہیں، اپنے وارث کا ماتم کر رہی تھیں۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جب خیام کو آگ لگائی گئی تو فوج یزید ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی اور رسول خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے کچھ آگ میں جل کر شہید ہو گئے اور کچھ گھوڑوں کے پاؤں میں دب گئے۔ جب اندھیرا چھا گیا تو بیویوں نے اپنے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کسی کو بچے کی لاش ملتی ہے، کسی بچے کا جلا ہوا جسم ملتا ہے۔ اتنے میں بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کسی نے کہا امام حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ نہیں مل رہی۔ بی بی زینب نے فرمایا ابھی علی کی بیٹی زندہ ہے، آج عباس بن کر علی کی بیٹی پہرا دے گی۔ آپ نے تمام بیویوں کو سنبھالا، ایک جگہ جمع کیا اور تمام لاشوں کے درمیان امام حسین کی بیٹی سکینہ کو ڈھونڈنے لگی۔ جیسے ہی بی بی مقتل میں پہنچی، بی بی سکینہ کو آواز دیتے دیتے ایک پامال لاش کے قریب گئیں تو دیکھیں بی بی سکینہ اس پامال لاش میں لپٹی سو رہی تھیں۔ بی بی زینب نے بی بی سکینہ کا سر چوما اور تمام بیویوں کے ساتھ بی بی سکینہ کو بٹھایا اور پہرے دینے لگی۔ دشمن کی 40,000 کے ملعون فوج نے عاشورہ کے سارے دن لشکر حسینی کے بہتر افراد بشمول نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے سورج غروب ہوتے ہی اور خیموں کو آگ لگا دی۔ عمر بن سعد نے شام عاشورہ کو امام حسین اور کربلا کے دوسرے شہداء کو جن کی تعداد بہتر تھی شمع لعین کے ہاتھوں ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ عمر بن سعد اور دوسرے دن ظہر کے قریب اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو دفن کرنے کے بعد اہل بیت اور دوسرے بچے ہوئے افراد کو لے کر کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک قول کے مطابق محرم کی 11ویں رات جسے شام غریبہ کہتے ہیں، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے نماز شب ترک نہ کی، لیکن اس مصیبت اور صدمے کے باعث اس رات نماز شب بیٹھ کر ادا کی۔ دوستو کہتے ہیں کہ شام غریبہ کو اہل تشیع اصل میں سوگ کی رات اور سوگ کی تاریخ کے طور پر مناتے ہیں۔ شام غریبہ تقریباً ایک مجلس کی طرح ہوتی ہے۔ اس مجلس میں چراغ روشن نہیں کیے جاتے، موم بتیاں جلا کر روشن کی جاتی ہیں اور عزادار اس رات کو مجلس یا علم برآمد نہیں کرتے۔ اس میں ایک مجلس ہوتی ہے۔ سن 61 ہجری میں عاشورہ کی شام آل رسول کی مستورات اور بچوں پر گزرنے والی قیامت کا ذکر ہوتا ہے۔ مجلس میں بتایا جاتا ہے کہ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں نے یہ تاریخ اور بے پناہ رات کس طرح کربلا کے بیابان میں گزاری۔ کربلا میں اس رات کو وحشت کی رات کہتے ہیں اور اس رات کو بچوں اور اسیروں کی یاد میں موم بتی جلاتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان میں بھی یہ مجلس سورج غروب ہونے کے بعد منعقد ہوتی ہے اور اس مجلس میں اہل عزا اندھیرے میں اور زمین پر بیٹھتے ہیں۔ دوستو اس رات میں اس انداز سوگ منانے کو شام غریبہ کا نام دیا گیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں پائی جاتی ہیں ان کا حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں، انہیں محض پروپیگنڈا کہا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری یا کوئی تکلیف پہنچانا ہرگز کوئی مقصد نہیں،
لیکن ذکر شہدائے کربلا کرنا اور سننا ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر کوئی اپنے انداز سے کرتا ہے اور اس کا بدل بھی اسی کے مطابق ملے گا۔